بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے بعض آثار اور ثمرات۔ عن ابی امامۃ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان قال اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت ہو اور برے کام سے رنج اور قلق ہو تو تم کیا ہو؟ تم مومن ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے خاص آثار اور علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی جب کوئی نیک عمل کرے تو اس کے دل کو کیا ہو؟ فرحت اور مسرت ہو، اور جب اس سے کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو اس کو رنج اور غم ہو۔ جب تک آدمی کے ضمیر میں یہ حس باقی رہے تو سمجھنا چاہیے کہ ایمانی روح کیا ہے؟ زندہ ہے، اور یہ احساس اس کا ثمرہ ہے۔ ایمان کے تکمیلی عناصر اور خاص شرائط اور لوازم۔ عن العباس بن عبد المطلب انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح لذیذ اور ذائقہ دار مادی غذاؤں میں ایک لذت ہوتی ہے جس کو صرف وہی آدمی پا سکتا ہے جس کی قوت ذائقہ کسی بیماری کی وجہ سے معوف اور خراب نہ ہوئی ہو، اسی طرح ایمان میں ایک خاص لذت اور حلاوت ہے، لیکن وہ انہی خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جنہوں نے پوری خوش دلی اور رضائے قلبی کے ساتھ اللہ کو اپنا مالک اور پروردگار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول اور اسلام کو اپنا دین اور زندگی کا دستور بنا لیا ہو، اور اللہ کی بندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور طریقہ اسلام کی پیروی کو ان کے دل نے اپنا لیا ہو، یعنی اللہ اور رسول اور اسلام کے ساتھ ان کا تعلق محض رسمی اور مورثی یا محض عقلی اور دماغی نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ دلی گرویدگی ہو۔ اسی حدیث میں رضا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا جس کو یہ نصیب نہیں، یقیناً ایمانی لذت اور حلاوت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس کا ایمان کیا ہے؟ کامل نہیں ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل جب ہی ہو سکتی ہے اور ایک مسلمان پورا مومن تب ہی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام دوسرے آدمیوں سے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اس سے پہلے حدیث میں تمام ما سوا زیادہ اللہ اور رسول کی محبت اور اسلام کی محبت کو حلاوت ایمانی حاصل ہونے کی شرط بتلایا گیا تھا، اور اس حدیث میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی محبت میں باہما ایسا تعلق ہے کہ یہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر ہرگز نہیں پائے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے اور اسلام سے صحیح محبت
بغیر رسول کی محبت کے ناممکن ہے، اور اسی طرح اللہ کی اور اسلام کی محبت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت بحیثیت رسول کے ہوگی وہ در حقیقت اللہ ہی کی وجہ سے اور اللہ ہی کے تعلق سے ہوگی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام سے بھی پوری محبت ہوگی۔ اس لیے اس حدیث میں کمال ایمان کی شرط کے طور پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن مطلب وہی ہے کہ ایمانی انوار اور برکات صرف انہی خوش نصیبوں کو حاصل ہو سکتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی محبت کا ایسا غلبہ ہو کہ دوسری تمام محبتیں اس سے دبی رہ جائیں۔ ان حدیثوں میں اللہ اور رسول کی محبت کا جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کی مراد متعین کرنے میں شارحین حدیث کا کیا ہے کلام کچھ مختلف سا ہو گیا ہے، تو جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لیے ان کا مطلب اور مقصد سمجھنا کیا ہے بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو حقیقت ان حدیثوں میں بیان کی گئی ہے وہ بالکل صاف اور سادہ ہے۔ محبت ایک معروف لفظ ہے اور اس کے معنی بھی معروف اور معلوم ہے، اور وہی یہاں بھی مراد ہے۔ البتہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کو جو محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ اور بیوی اور بچوں کی محبت کی طرح خونی رشتوں یا دوسرے طبعی اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ روحانی اور عقلی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب وہ کامل ہو جاتی ہے تو اس کے سوا دوسری وہ تمام محبتیں جو طبعی یا نفسانی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں اس سے کیا ہو جاتی ہیں مغلوب ہو جاتی ہیں، اور اس بات کو ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی حصہ نصیب فرمایا ہو۔ الغرض ان حدیث میں محبت سے مراد دل کی وہی خاص کیفیت ہے جس کو محبت کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے، اور اسی کا ہم سے مطالبہ ہے، اور وہی گویا ہمارے ایمان کی جان ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترغونها احب الیکم من اللہ ورسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارا مال اور دولت جس کو تم نے محبت سے کمایا ہے، اور تمہاری وہ چلتی ہوئی تجارت جس کی کساد بازی اور تم ڈرتے ہو، اور تمہارے رہنے کے وہ اچھے مکانات جو تم کو کیا ہیں پسند ہیں، پس اگر دنیا کی یہ محبوب اور مرغوب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کی راہ کی جد و جہد سے زیادہ تم کو محبوب ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم اور فیصلہ نافذ کرے، اور یاد رکھو اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پس قرآن مجید کی اس پر جلال آیات کا تقاضا اور مطالبہ بھی یہی ہے کہ ایمان والوں کو اپنی تمام قابل محبت چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اس کے دین کی محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر اللہ کی رضا اور اس کی خاص ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی اور ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کھلی بات ہے کہ جس کو یہ دولت نصیب ہو جائے اس کے لیے ایمان کے سارے تقاضوں کا پورا کرنا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنا نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ اس راہ میں جان عزیز تک دے دینے میں بھی وہ ایک لذت محسوس کرے گا، اور اس کے برخلاف جس کے دل پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا غلبہ نہ ہوگا اس کے لیے
روز مرہ کے اسلامی فرائض کی ادائیگی اور عام ایمانی مطالبات کی تعمیل بھی سخت گراں اور بڑی کٹن ہوگی، اور جتنا کچھ وہ کرے گا بھی تو اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ بس کیا ہوگی؟ قانونی پابندی کی سی ہوگی۔ بس اس لیے فرمایا گیا جب تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسری ساری چاہتوں اور محبتوں پر کیا ہے؟ غالب نہ ہو جائے، ایمان کا اصل مقام نصیب نہیں ہو سکتا اور ایمان کی حلاوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہم ارزقنا حبک و حب رسولک و حب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔